يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ آل عمران کا 13واں اور چوتھے پارے کا چوتھا رکوع ترجمے، تفسیر اور گرامر کے ساتھ سمجھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ اس رکوع کے اندر جنگ احد کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ نقشہ اس قرآن کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے گھر سے صبح ہی روانہ ہو گئے اور ان کی پوزیشننگ کر رہے تھے، ان کو بٹھا رہے تھے کہ کس جگہ کے اوپر تم نے، کہاں پر کس نے بیٹھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اتنا وہ بھایا، اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصویر کشی اس رکوع کے اندر کی ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس رکوع کے اندر مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے، کیونکہ عین موقع کے اوپر دو گروہ ہٹ گئے تھے، ایک تو چھوڑ کر ہی چلا گیا تھا، عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگوں کو 1000 میں سے 300 لوگوں کو لے کر نکل گیا۔ اب آپ ذرا سوچ لیں کہ اگر کوئی 300 لوگ لے کر نکل جاتا ہے لڑائی کے عین موقع کے اوپر تو اس وقت کیا حال ہوتا ہوگا لوگوں کا۔ لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے ان لوگوں کی دل جوئی کی اور ایک صحیح کمانڈر ان چیف ہونے کا حق ادا کیا۔ آئیں اس کو پڑھتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سپریم کمانڈر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں اس رکوع کے اندر۔ وَإِذْ اور جب غدوتا صبح ہی صبح نکل پڑے، من اہلکا آپ اپنے گھر والوں سے، یعنی اپنے گھر سے نکل پڑے۔ کا مطلب اپنے، اہل کا مطلب گھر والے ہوتا ہے، مراد اپنے گھر سے نکل پڑے۔ تبوئو اور آپ پوسٹنگ کر رہے تھے، مختلف اصحاب کو ان کی جگہیں سمجھا رہے تھے، کن کو؟ المؤمنین، مؤمنوں کو۔ مقاعدہ للقتال اور ان کی پوزیشن، مقعد پوزیشن کو کہتے ہیں، مقاعد جمع ہے للقتال، اس جنگ کے اندر ان کی پوزیشن ان کو بتا رہے تھے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن جبیر کو آپ نے 50 اصحاب کے ساتھ پہاڑ کے اوپر قائم کیا اور کہا چاہے شکست ہو یا فتح ہو، تم نے میرے کہے بغیر اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ اور جب مال غنیمت سمیٹنے کے لیے انہی لوگوں نے جب جگہ چھوڑی تو جنگ کا پاسا پلٹا۔ تو یہ وہی جگہیں ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگاہ کر رہے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت سمیع ہے اور بہت جاننے والے ہیں۔ اذ ہمت کا مطلب ہوتا ہے راغب کرنا، اذ کا مطلب جب راغب ہو رہی تھیں کون؟ طائفتان، طائفہ گروہ کو کہتے ہیں، یعنی ایک گروپ، تان دو گروہ، منکم تم میں سے، ان تفشلا کس کی طرف راغب ہو رہی تھی؟ سستی کی طرف راغب ہو رہی تھیں۔ اور یہ دو جماعتیں، دو قبیلے کون سے تھے؟ یہ دو قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھے۔ ان کے بارے میں بعض صحابہ نے جب ان کے اوپر کچھ طنز اور تان کرنا شروع کیا تو انہوں نے ساتھ ان کو یہ باور کروایا کہ آگے پڑھو، اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ سستیاں، کمیاں، کوتاہیاں انسانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن ٹھیک ہے ہم سے سستیاں ہوئیں، مگر اللہ اسی آیت کے اندر ہمیں واللہ ولیہما، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان دونوں کے ولی ہیں، دوست ہیں۔ تو پھر سارے صحاب اس کے اوپر خاموش ہو گئے، لیکن ان کو اپنی اس کمی کا، اس کوتاہی کا بہت احساس رہا۔ وعلی اللہ، اور اللہ کے اوپر ہی ہے، اللہ کا مطلب پر، فلیتوکل المؤمنین، کس کو توکل ہے؟ مومنوں کو توکل ہے۔ وَلَقَدْ بے شک نصرکم اللہ ببدر، اور اللہ نے تمہیں بدر والے دن بھی فتح دی تھی۔ ببدر وانتم، اور تم اذلہ، اور تم اذلہ تھے، یعنی تم ویک تھے اس دن، لیکن اللہ نے تمہیں فتح
عطا کی تھی تمہارے ویک ہونے کے باوجود۔ فاتقوا اللہ، لہٰذا اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو سکو۔ دوستو ایک اور وقت بالکل اسی سے ملتا جلتا جب کچھ اصحاب جنگ یرموک کے اوپر لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور ان کو اپنے شکست کے آثار نظر آنے لگے، تو انہوں نے جو 5 سردار تھے انہوں نے حضرت عمر فاروق کو ایک خط لکھا کہ ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے اور ہماری موت کا وقت آ پہنچا، ہمیں کچھ بے امداد پہنچائی جائے۔ تو آپ نے آگے سے ایک خط لکھا ان کو اور کہا سب سے زیادہ مضبوط لشکر والی وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جس نے اپنے بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بدر کے دن بھی فتح عطا کی، تو تم اس کو کیوں بھول جاتے ہو؟ یہ میرا خط پڑھتے ہی جہاد شروع کر دو اور اب مجھے کچھ نہ لکھنا۔ تو اس وقت صحاب کہتے ہیں کہ ہماری ہمتیں بڑھ گئیں، حوصلے بلند ہو گئے، ہم نے ایسی لڑائی لڑی کہ دشمن جو ہم سے تعداد میں کہیں زیادہ تھے چھوڑ کر بھاگ گئے اور ہم 12 میل تک ان کے تعاقب میں رہے اور ان کا بہت سا مال غنیمت اکٹھا کیا۔ تو یہ دوستو اس وقت ہوتا ہے جب ہم پوری توکل اللہ کے اوپر رکھتے ہیں، اور اللہ یہی چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر توکل رکھا جائے۔ اذ تقول للمؤمنین، اور جب تم کہہ رہے تھے مومنوں کو، الن یکفیکم، لن کا مطلب فیوچر نیگیٹو، نہ ہوگا، الف نے اس کو کویسچن بنایا، کیا نہ ہوگا، یکفیکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا وہ، یا کا مطلب وہ، کم کا مطلب تمہارے لیے، مراد اللہ، ان یمدکم، کہ وہ تمہاری مدد کرے، کم تمہاری، یا وہ، بثلاثۃ آلاف، کس کے ساتھ؟ ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں، آلاف 1000 کو کہتے ہیں، من الملائکتی، فرشتوں میں سے، منزلین جو لگاتار اترے۔ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، بلا، فار شور، یقیناً، ان تصبروا، اگر تم، تاشرو میں ہے تم، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تم اللہ سے ڈرو، ویأتوکم، اور وہ تمہارے اوپر آ جائیں، کون؟ دشمن تمہارے، من فورہم، فوراً، سڈنلی، ھذا یمددکم ربکم، تو ھذا کا مطلب فور دس، یعنی یہ اس تمام عمل، یعنی جنگ کے عمل کے اندر، یمددکم، وہ مدد کرے گا تمہاری، کون؟ ربکم، تمہارا رب، بخمسۃ آلاف، 5000 سے، من الملائکتی، کس میں سے؟ فرشتوں میں سے، مصومین، جو نشان زدہ ہوں گے۔ مراد اس قدر حوصلہ دیا کہ تم ان کو خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکو گے، ان کے اوپر نشان لگے ہوئے۔ وما جعلہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بنایا ہے، الا بشرا، مگر صرف تمہیں خوشخبری دینے کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس لیے نہیں بنایا کہ یہ تم اس کے ساتھ سست ہو جاؤ، یہ صرف تمہارے لیے خوشخبری ہے، لڑو، دل کھول کر لڑو، لکم ولتطمئن، اور یہ تمہارے دل کے اطمینان کے لیے ہے، قلوبکم، تمہارے دلوں کے، بھی، اس کے ساتھ۔ ومن نصر، اور اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ نصر جو ہے، وہ مدد جو ہے، وہ نہیں ہے الا من عند اللہ، مگر صرف اللہ ہی کی طرف سے، اور وہ کون ہے؟ العزیز ہے، الحکیم ہے۔ لیقطع طرفا، اور امداد الہی جب آئی تو قطع ہو گیا، کٹ گیا، طرفاً، طرفاً کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف، ایک حصہ، من الذین کفروا، کافروں میں سے، او یکبتہم، اور وہ ذلیل ہو گیا، فینقلبوا، اور وہ پلٹ پڑے، خائبین، نامراد ہو کر واپسی کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ لیسا کا مطلب ہوتا ہے ناٹ، لکا، آپ کے لیے، من الامر شیئن، کوئی بھی اختیار کسی طرح کا بھی، او یتوبہ، کہ آپ ان کو معافی دیں، علیہم، ان کے اوپر، یعنی آپ ان کو معافی دیں، اس کا اختیار اے رسول تمہارے پاس نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے۔
او یعذبہم اور یا تم ان کو عذاب دو، فإنہم ظالمون اور بے شک وہ ظالم ہیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء وہ جسے چاہے معاف کرے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء اور جسے چاہے عذاب دے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت معاف کرنے والے بہت رحیم ہے۔ دوستو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ تمام کا تمام اختیار اپنی طرف بتا کر لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ یہ کسی بھول میں مت رہنا کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی مدد کسی اور طرف سے تمہارے پاس پہنچ سکتی ہے، اور چھوڑنے کا اور پکڑنے کا اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي